نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم اس سلسلے کے اندر بہت سارے مسائل سیکھتے ہیں، بہت اہم گفتگو ہوتی ہے۔ آپ توجہ کے ساتھ سلسلہ دیکھیں، اگر ممکن ہو تو اس کے اہم مدنی پھول تحریر بھی کریں، انشاءاللہ علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا، جمع ہو جائے گا۔ آئیے آپ کی کالز ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ کتاب سے میرا سوال ہے کہ جب آدمی عمرے پر جاتا ہے تو ادھر وہ چمکی والی چپل پہنتا ہے، اگر کوئی شخص چمکی والی چپل پہن کر نہیں چل سکتا تو کیا وہ بند کی جانی بوٹ وغیرہ پہن سکتا ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔ جی ارشاد فرمائیں۔ کیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی شخص حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو حالت احرام میں اسے ایسے جوتے، ایسے چپل پہننا منع ہوتا ہے کہ وہ پاؤں کے اوپر والا جو پشت قدم یعنی ابری ہوئی جو ہڈی ہوتی ہے، جی اس کو چھپانا مرد کے لیے منع ہے۔ صحیح۔ تو لہذا ایسی چپل یا ایسا بوٹ نہیں پہن سکتا جس سے وہ ہڈی چھپ جائے۔ اب وہ 2 پٹی والی چپل کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہن سکتے، اس کے علاوہ بہت ساری چپلیں بازار سے مل جاتی ہیں، اس طرح کی مل جاتی ہیں کہ ابرا ہوا جو حصہ ہے پاؤں کا، پشت قدم جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چپل پہن لی جائے۔ البتہ یہ بوٹ وغیرہ نہیں پہن سکتے جس سے جو ہے وہ حصہ چھپ جائے۔ اچھا، جیسے چپل کا اگلا حصہ اور چپل کا جو ایڑی والا پچھلا حصہ ہوتا ہے، جی یہ اگر آپس میں فولڈ ہو، بندھا ہوا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اوپر والا کھلے سے کھوسے ٹائپ کے ہوتے ہیں، جی ہے نا، انگلیاں چھپ جاتی ہیں اور ایڑیاں چھپ جاتی ہیں، لیکن اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے، تو یہ پہننے میں حرج نہیں۔ ٹھیک۔ جی اگلی کال۔ ایک شخص نے عشاء کے 4 فرض جماعت کے ساتھ پڑھے، اس کے بعد 2 سنتیں پڑھی، پھر کسی کام کی وجہ سے مصروف ہو گیا کہ وتر بعد میں پڑھ لوں گا اور بھول گیا اور سو گیا، تو اب کیا پوری نماز قضا کرنی پڑے گی یا صرف وتر، اور کس وقت؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، وتر قضا ہو گئے تو ایسی صورت میں اب ظاہر ہے صرف وتر کی ہی قضا ہوگی، یعنی پوری نماز دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی، صرف وتر ہی پڑھیں گے۔ اب چاہے اس سے فجر کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں وہ، لیکن اگر کوئی شخص صاحب ترتیب ہو، یعنی جس پر پچھلی کوئی نماز قضا نہیں ہے، بالفرض آج وتر قضا ہو گئے، تو فجر کی نماز سے پہلے جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ اور اگر وہ صاحب ترتیب نہیں ہے کہ اس پر ماضی میں ویسے ہی بہت ساری نمازیں قضا ہیں، تو ترتیب اس پر لازم نہیں ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی قضا کر سکتا ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے اسے قضا کر لے۔ اچھا، فرض اور جو سنتیں وغیرہ ہوتی ہیں، اس میں جو گیپ آتا ہے، جیسے 4 فرض ہم نے پڑھے عشاء کے، اس کے بعد اب 2 سنتیں پڑھنی ہے، بقیہ جو نماز پڑھنی ہے، اگر اس میں گیپ آتا ہے، یعنی نہیں ہم نے اس کو پڑھا، تاخیر سے پڑھا، اس میں کوئی حرج ہے؟ دیکھیں، وتر میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح۔ وتر میں تو ویسے بھی مستحب یہی ہے، اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ جو اٹھنے پر قادر ہے تو وہ تہجد کی نماز کے ساتھ اس کو پڑھے، لیکن جو نہیں اٹھ سکتا اس سے پہلے ہی پڑھ لینا چاہیے۔ تو وتر میں اگر اس نے تاخیر کی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو لہذا یہ ہے کہ انہوں نے اب بھول گئے تھے یا سو گئے یا کوئی بھی ایسی وجہ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے قضا ہو گئے،
تو اب اسے جو ہے فجر سے پہلے بھی، یعنی سنت فجر کا وقت سے شروع ہو گیا، جی فجر کی نماز سے پہلے بھی قضا کر سکتے ہیں، اور صاحب ترتیب ہیں تو پہلے ہی قضا کرنا ضروری ہوگا۔ جی اگلی کال۔ سوال یہ ہے کہ عین مسجد اور فنائے مسجد میں کیا فرق ہے؟ عین مسجد جو چھپی ہوئی ہوتی ہے اور باہر صحن بھی ہوتا ہے، تو عین مسجد کہاں تک ہوگی؟ میرا یہ سوال ہے۔ جی مفتی نوید صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے اس سلسلے میں؟ آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین مسجد اور فنائے مسجد کا جو معاملہ ہے عموماً عوام پر مشتبہ ہو جاتا ہے جی، اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو مسجد کا کمرہ ہے جس میں نماز پڑھی جاتی ہے یہ عین مسجد ہے، اور جو صحن ہے وہ فنائے مسجد ہے۔ جی، اور عربی کا جو لفظ فنا ہے اس کا ترجمہ بھی عمومی طور پہ صحن کیا جاتا ہے، جس سے لوگ شعبے میں بڑھ جاتے ہیں۔ اور لیکن جو فنا ہے شرعی اعتبار سے یہ وہ فنا نہیں ہے جس کا ہم صحن ترجمہ کرتے ہیں۔ فنا اس جگہ کو کہا جاتا ہے جو جگہ کسی چیز کے متعلقات میں سے ہو، جیسے شہر کی بھی ایک فنا ہوتی ہے جس کو فنائے مصر کہا جاتا ہے، تو اس سے مراد وہ جگہ ہوتی ہے جو شہر کے متعلقات میں سے ہو، اور فنائے مسجد سے مراد وہ جگہ ہوتی ہے کہ جو مسجد کے متعلقات میں سے ہو، مسجد کی ضروریات کے لیے ہو۔ تو اب عین مسجد اور فنائے مسجد کی تعریف یوں بنے گی کہ عین مسجد وہ جگہ ہے کہ جو جگہ خاص نماز پڑھنے کے لیے وقف ہے، تو جو جگہ خاص نماز پڑھنے کے لیے وقف ہے وہ جگہ عین مسجد ہے۔ اور اس کے ساتھ جو جگہ مسجد پر وقف ہے اور ضروریات مسجد کے لیے ہے اور متصل ہے مسجد سے، تین چیزیں ہیں کہ وہ مسجد پر وقف بھی ہو اور ضروریات مسجد کے لیے ہو اور مسجد سے متصل ہو، یہ تین چیزیں جس میں پائی جائے گی وہ جگہ فنائے مسجد کہلائے گی۔ اگر ان میں سے ایک بھی چیز کم ہوگی تو وہ جگہ فنائے مسجد نہیں بنے گی، کیونکہ بعض اوقات پڑوس کے مکانات بھی مسجد سے متصل ہوتے ہیں، انہیں کوئی بھی فنا نہیں کہتا، بلکہ اگر فنائے مسجد قرار دے دیا جائے گا تو وہ شاید پڑوسی لڑنے کے لیے آ جائے کہ میری جگہ کو فنائے مسجد کیسے قرار دے دیا گیا۔ صحیح۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ جگہ مسجد پر وقف ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ضروریات مسجد کے لیے ہو۔ بعض اوقات مدرسے پر وقف جگہ ہوتی ہے لیکن وہ ضروریات مسجد کے لیے نہیں ہوتی، خالی رکھی ہوئی ہوتی ہے کسی مستقبل کے پلان کے لیے، تو وہ جگہ فنائے مسجد نہیں بنے گی۔ تو ضروریات مسجد کے لیے ہو، جیسے کہ وضو خانہ ہے، استنجا خانے وغیرہ ہیں، مسجد کی جنازہ گاہ ہے، عیدگاہ وغیرہ ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ مسجد سے متصل ہو، اگر وہ مسجد سے متصل نہیں ہے تو بھی فنا نہیں بنے گی۔ جس طرح مسجد کا وضو خانہ تو ہے لیکن مسجد گلی کے اس طرف ہے اور وضو خانہ جو ہے گلی کی دوسری طرف بنا ہوا ہے، اب وہ وضو خانے کی جگہ مسجد پر وقف بھی ہے، ضروریات مسجد کے لیے بھی ہے، لیکن چونکہ وہ مسجد سے متصل نہیں ہے اس وجہ سے اسے فنائے مسجد کا قرار نہیں دیا جائے گا۔ یوں ہی مسجد کی جنازہ گاہ ہے، مسجد کی عیدگاہ ہے، مسجد کا مدرسہ ہے، اگرچہ وہ جگہ مسجد پر وقف ہو، ضروریات مسجد کے لیے ہو کہ محلے کے بچے وہاں پر اس مدرسے میں پڑھتے ہیں، اس مسجد سے متعلق جو جنازہ گاہ ہے وہاں پر محلے والوں کی نماز جنازہ وغیرہ پڑھائی جاتی ہے، عید کی نماز وہیں پر پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ جگہ مسجد سے متصل نہیں ہے تو اس کو فنائے مسجد قرار نہیں دیا جائے گا۔ تو اب تعریفات کے اعتبار سے یوں ہے کہ جو جگہ خاص نماز پڑھنے کے لیے وقف ہے وہ عین مسجد ہے، اور وہ جگہ کہ جو مسجد پر وقف ہے، ضروریات مسجد کے لیے ہے اور مسجد سے متصل ہے، وہ جگہ فنائے مسجد ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا اور تفصیل سے آپ نے ہمیں جواب ارشاد فرمایا۔ امید ہے کہ مدینہ چینل کے ناظرین نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ جی اگلی کال۔ سوال یہ کہ الحمدللہ عز و جل آب زمزم کی جو ہے نا آتے رہتا ہے ہمارے پاس پینے کے لیے نا، تو اگر ہم نے اس کو کسی پانی کی بوتل میں ڈال دیا اور وہ آدھی ہوگی اسے پھر بھر لیا، اسی طرح ہم مسلسل کرتے رہے اور پھر کہیں سے آب زمزم آ گیا اور وہ اس میں شامل کر دیا، تو کیا اس کی فضیلت برقرار رہے گی کھڑے ہونے کے جو پینے کی فضیلت ہے؟ جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ایک چیز تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت اور اس کی رحمت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور برکت بھی متعدد طریقوں سے حاصل کی جا سکتی ہے،
تو آب زمزم سے برکت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس میں پانی ملاتے جائیں اور یوں اس کی برکت کو پاتے جائیں، لیکن اس پر آب زمزم کے احکامات لاگو ہونا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو پانی ہے یا تو خالص آب زمزم ہو یا وہ اکثر آب زمزم ہو۔ اگر خالص آب زمزم ہے یا اکثر آب زمزم ہے تو اس پر آب زمزم کے احکامات نافذ ہوں گے کہ اس کو کھڑے ہو کر باادب طریقے سے پیا جائے گا، ورنہ اگر دیگر پانی کثیر ہے، دیگر پانی زیادہ ملا ہوا ہے تو اس پر آگے آب زمزم کے احکامات نہیں ہوں گے اور اس کو کھڑے ہو کر پینا سنت نہیں ہوگا۔ ٹھیک، بہت شکریہ جی۔ اگلی کال۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایک بندہ گاڑی 10 لاکھ کی فروخت کرتا ہے، اگر وہ قرض پہ گاڑی دے دے اور ٹائم پہ گاڑی دے دے، 1 سال کا ٹائم ہے اور وہ گاڑی 10 لاکھ کے بجائے 12 لاکھ کی دینی ہے، تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ قرض انہوں نے ادا کیا، اس میں انہوں نے سوال جو سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ 10 لاکھ کی گاڑی ہے 1 سال کی، اس میں اور 1 سال کے قرض، یعنی 1 سال کے ادھار پر انہوں نے 12 لاکھ کی بیچ دی ہے۔ اس میں یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ بھائی گاڑی کی اصل قیمت تو 10 لاکھ ہے، 10 لاکھ، اب یہ جو مزید 2 لاکھ اوپر لے رہا ہے تو یہ تو اس کے اوپر لے رہا ہے، مدت کی وجہ سے لے رہا ہے تو یہ تو سود ہوگا۔ اصل میں دونوں صورتوں میں قیمت اسی کی ہی ہے۔ صحیح۔ اب ایک چیز ہے میری ذاتی ملکیت ہے، میری مرضی میں اس کو جتنی ہی بیچوں، میں نقد بیچ رہا ہوں تو اس کی قیمت میں اور رکھ رہا ہوں، ادھار بیچ رہا ہوں تو اسی قیمت میں کہا اگر آپ ادھار رہتے ہیں تو میں نے قیمت بڑھا کے، تو ادھار کی وجہ سے قیمت جو بڑھائی جاتی ہے اور پھر ادھار پر ہی سودا ہوتا ہے اور کب تک اس کی ادائیگی ہوگی سارے صورتحال واضح ہو جاتی ہیں، تو یہ خرید و فروخت جائز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ادھار کی صورت میں اگر زیادہ قیمت پر بیچتے ہیں اور مدت معلوم ہوتی ہے کہ کب تک یہ ادھار رہے گا، کتنے عرصے میں یہ پورا سامان پوری قیمت اس کی ادا کریں گے تو شرعی طور پہ جائز ہے، جبکہ اس کے اندر کوئی ناجائز شرط وغیرہ شامل نہ ہو۔ ٹھیک۔ مدی چل کے ناظرین، آئیے آپ کے کچھ SMS میں شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ اچھا، نماز میں سجدے سے اٹھتے وقت تکبیر کے بعد کوئی خیال آنے پر کیا کیا جائے؟ اگر کوئی خیال آ جاتا ہے تکبیر وغیرہ کے بعد، جیسے وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہ دی جائے اور نماز کی طرف ہی توجہ رکھی جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلی کال۔ ہند کے شہر احمد آباد سے عرض کرتا ہوں، میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ قبر پر مٹی ڈالنے کا طریقہ بیان فرما دیں، اور کیا قبر پر 3 بار پہلے سرہانے پھر درمیان پھر پاؤں کی جانب مٹی ڈالنا سنت یہ ہے؟ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں؟ دیکھیں، مستحب طریقہ یہ ہے کہ جب میت کو قبر میں ڈال دیا، اوپر سلیب تختے وغیرہ لگا دیے، اب اس کے بعد مٹی ڈالی جائے تو اس کا مستحب طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے سرہانے کی طرف، جس طرف اس کا چہرہ ہوتا ہے سرہانے کی طرف 3 دفعہ مٹی ڈالی جائے۔ صحیح۔ اور پہلی دفعہ مٹی ڈالتے ہوئے کہے کہ منہا خلقناکم، صحیح، کہ اسی سے جو ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا، قرآن پاک کی آیت ہے۔ دوسری دفعہ ڈالیں وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے، اور پھر تیسری دفعہ ڈالے تو پھر یہ کہ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، ٹھیک، کہ اسی سے ہم تمہیں دوبارہ جو ہے وہ نکالیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی دعائیں آئی ہیں، تو یہ جو طریقہ انہوں نے بیان کیا کہ 3 دفعہ سرہانے، بیچ میں پھر پاؤں کی طرف، ایسا نہیں ہے، بلکہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مستحب طریقہ یہ کہ سرہانے کی طرف ہی 3 دفعہ ڈال دیا جائے، باقی جو مٹی وغیرہ ہوگی وہ جو ہے دیگر چیزوں سے اس میں ڈالی جا سکتی ہے۔ صحیح جی۔ اگلی کال۔ دارالفتاح سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ غیر طبیب کو علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے، تو کیا گھر میں جب بندے کو سر درد ہو یا کہیں بھی سر درد ہو، پیٹ درد ہو جائے یا بخار آ جائے، تو جو دوائی یا میڈیسن میں معلوم ہے کہ یہ پیٹ درد کی آرام کے لیے صحیح ہے، یہ سر درد کے لیے صحیح ہے، تو وہ کیا استعمال اپنے طور پر کر سکتے ہیں؟ جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ غیر طبیب کا علاج کے حوالے سے کسی میں ہاتھ ڈالنا، کسی کو مشورہ دینا یہ جائز نہیں ہے، یعنی اس سے منع کیا گیا۔ تو از خود ہم گھروں کے اندر میڈیسن رکھتے ہیں اور اپنے حساب سے اس کو استعمال کر لیتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ دو چیزیں ہیں اس میں، ایک تو یہ ہے کہ عام کنڈیشن صورتحال ہوتی جیسے کہ زکام ہو گیا، سر درد ہو گیا، کسی جگہ جسم میں درد ہو رہا ہے، تو اس میں ڈاکٹرز وغیرہ بھی یہی سجیشن دیتے ہیں کہ آپ زکام کے لیے فلاں دوا رکھیں،
اور اگر سر درد ہو گیا ہے تو اس کے لیے فلاں دوا کھا لیں، اور اگر جسم میں درد ہو رہا ہے تو فلاں دوا کھا لیں. تو یہ ابتدائی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، یہ مکمل علاج نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ ابتدائی ٹریٹمنٹ کریں، اگر علامات برقرار رہتی ہیں تو پھر آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں. تو یہ ابتدائی ٹریٹمنٹ کے طور پر کسی کو بتا دینے میں حرج نہیں ہے. صحیح. لیکن باقاعدہ علاج کرنا، جس طرح آج کل جس بندے کو طب کا نہیں پتا ہے وہ مکمل طور پر طبیب اور ڈاکٹر بنا ہوا ہوتا ہے کہ کسی کو کینسر ہے تو اس کو بتا دیا کہ یہ فلاں جو ہے آپ دوا کھا لیں تو آپ کا کینسر کا علاج ہو جائے گا. بخار آپ کا ٹوٹ نہیں رہا ہے، ٹائیفائڈ بن گیا ہے یہ، تو آپ فلاں جو جڑی بوٹی ہے اس کے ذریعے علاج کر لیں تو یوں آپ کا یہ بخار ٹھیک ہو جائے گا. اور ٹی بی ہو گئی ہے تو فلاں چیز کھانے سے ٹی بی دور ہو جائے گی. تو یوں جو لوگ علاج کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، عمل کر رہے اور کروا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کا اس طرح علاج کرنا اور دوا بتانا بغیر طبیب حاذق کے، بغیر طب حاذق سیکھے ان کا ناجائز ہے اور گناہ گار ہوں گے. ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے. آپ کا جو پروگرام بہت اچھا ہے، لہٰذا میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ لوگ یہاں پر مرغیوں کی جو شادی میں جب لنگر میں کوئی تقسیم کرتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، تو اس میں تکبیر منہ سے نہیں کہتے، ٹیپ لگا کے چھری تیز اور تیز چلا رہے ہوتے ہیں، اس طرح تکبیر کرنا. کیا فرماتے ہیں؟ ذبیحہ کیا دیکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ تکبیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہمیں سنائی نہیں دیتی. صحیح. تو ان کا اتنی آواز سے تکبیر پڑھنا ضروری ہے کہ ان کے کانوں تک آواز آ جائے. صحیح. یہی کافی ہوتا ہے حلال ہونے کے لیے. لیکن اگر واقعی جان بوجھ کر جو ہے وہ تکبیر نہیں پڑھتے، یہ سمجھ کے بس ایک پہ تکبیر پڑھ لیے باقی کے لیے ضرورت نہیں ہے، تو جان بوجھ کے اگر وہ تکبیر نہیں پڑھیں گے تو ظاہر ہے وہ جانور حرام و مردار ہوگا اور اس کا کھانا جائز نہیں. جیسے انہوں نے یہ بھی کہا ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اگرچہ ریکارڈنگ چل رہی ہو وہ کافی نہیں ہے. ذابح جو ذبح کرنے والا ہے اس کا زبان سے تکبیر کہنا یہ ضروری ہے، اللہ کا نام لینا یہ ضروری ہے، ورنہ جو ہے جانور حلال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، جیسے بعض اوقات منہ میں کوئی ایسی چیز ہے جیسے پان ہے یا گٹکا وغیرہ، منہ بند ہے اور وہ لیکن منہ بند ہے، زبان سے نکاح دل میں کہا ہے تو یہ کافی نہیں ہوگا، زبان سے کہنا ضروری ہوگا. جی، اگلی کال. میرا نام مجیب اشرف اتاری ہے، میں ہند سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک مسواک کو کتنے دن تک چلانا چاہیے؟ جی، مسواک کو کتنے؟ دیکھیں، روزانہ اس کے ریشے تبدیل کرتے رہیں. صحیح. ویسے جب تک ریشے میں ترش پن باقی رہے کرتے رہیں. عمومی طور پہ چار پانچ دفعہ آدمی وضو کرے تو اس کا ترش پن ختم ہو جاتا ہے، تو روزانہ اس کو تبدیل کرتے رہیں کہ ظاہر ہے جلد ہی مسواک ختم ہو جائے. سائز کا بھی ہے نا کہ اتنی جب چھوٹی رہ جائے کہ ہاتھ میں نہ آئے. جی، اتنی چھوٹی رہ جائے کہ ہاتھ میں نہ آئے تو اس سے جو ہے وہ مسواک نہ کی جائے. مدی چل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے سلسلے میں تشریف لاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دارالفتاح سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ نابینا شخص امامت کروا سکتا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ نابینا شخص جو ہے وہ امامت کروا سکتا ہے، اور اگر بالفرض وہی جو ہے سب سے زیادہ علم والا ہے، مسائل جاننے والا ہے، تو اس کی امامت جو ہے افضل ہوگی. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی شخص وہاں موجود ہے جو اس سے زیادہ عالم ہے، زیادہ علم رکھنے والا ہے، اس کی موجودگی میں نابینا شخص کی امامت زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہ ہوگی، یہ ناجائز پھر بھی نہیں ہے. اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے کہ کیا تہجد کی نماز فجر کی نماز سے 15-20 منٹ پہلے تک پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کی نماز سے؟ جی. اصل میں فجر کی نماز کا اعتبار نہیں، کہ نماز تو وقت شروع ہونے کے عمومی طور پہ آدھے گھنٹے بعد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یا اس سے کم بیش، تو اصل وقت کا اعتبار ہے. صحیح. وقت کا معلوم کر لیا جائے، وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی، اگلی کال. محمد طیب چنیوٹ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، ایک حدیث پاک ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، یعنی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. تو اس قبر کی زیارت سے مراد کیا ہے؟ سبز گنبد کی زیارت کرنا ہے، یا سنہری جالیوں کی زیارت کرنا ہے، یا کہ حقیقی جو قبر انور ہے اس کی زیارت کرنا ہے؟ تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے. کیا فرمائیں گے نوید بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی زیارت نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حقیقتاً زیارت نصیب فرمائے. آمین. اور جنت الفردوس میں میٹھے مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس اور قرب خاص بھی عطا فرمائے. آمین. البتہ جہاں تک زیارت قبر انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے تو یہاں پر بطور خاص ظاہر کی زیارت کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے قرب خاص میں حاضر ہونا مراد ہے. تو جو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے قرب خاص میں حاضر ہو جائے گا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کرنے والا ہو جائے گا. ٹھیک. اور حدیث پاک میں بھی جو ہے اس سے بھی مراد یہی ہے کہ قرب خاص میں حاضر ہونا. تو جو قرب خاص میں حاضر ہو جاتا ہے، سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کرنے والا ہو جائے گا. اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی پائے گا اور دیگر فضائل بھی پائے گا. جی ماشاءاللہ، بہت پیارا ہمیں جواب ملا اس حوالے سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بار بار حاضریاں عطا فرمائے. جی اگلی کال لیں گے. سوال یہ ہے کہ ایک سید صاحب ہیں، وہ مرتد ہو گئے، یعنی انہوں نے اسلام سے خارج ہو گیا. اب جو ان کی اولاد ہے وہ سید کہلائے گی کہ نہیں کہلائے گی، اس کے بارے میں بتا دیجیے. کیا فرماتے ہیں حضور؟ معاذ اللہ، کوئی پہلے سید تھا، مسلمان تھا، وہ مرتد ہو گیا، وہ تو ظاہر ہے اس کی سعادت ختم ہو گئی، لیکن جو اس کے اولاد ہے مسلمان ہیں وہ سید کہلائیں گے. ٹھیک. جی اگلی کال. حضور میرا سوال ہے کہ جماعت ہو رہی ہو اور کوئی شخص علیحدہ ہی پیچھے والی صف میں کھڑا ہو جائے، آگے والی صف میں جگہ ابھی باقی ہو، تو کیا وہ پیچھے والا شخص جماعت میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عموماً بعض وقت بڑی مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر سائٹوں پہ جگہ خالی ہو تو اس طرف جانا جو ہے بڑے سستی مطلب اس میں محسوس ہوتی ہے اور لوگ پھر پیچھے نماز شروع کر دیتے ہیں. اس میں دو حوالے سے کلام کروں گا، ایک تو نماز ہونے کے حوالے سے اور ایک کراہت کے حوالے سے. پہلے نماز ہونے کے حوالے سے کلام کرتے ہیں کہ اگر جو مسجد ہمارے ہاں جو مسجد ہوتی ہیں چھوٹی مسجد کہلاتی ہیں، مسجد کبیر نہیں کہلاتی. صحیح. مسجد کبیر اس کو کہتے ہیں جو بہت بڑی مسجد ہو، مثل صحرا کے مانند. مسجد الحرام شریف، مسجد نبوی شریف بھی مسجد کبیر میں اس کو بھی شمار کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو مسجدیں ہوتی ہیں عمومی طور پہ مسجد صغیر کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو مسجد صغیر میں یہ ہے کہ جماعت سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، اگرچہ پچھلی صف میں ہو، بلکہ مسجد کے کونے والی صف میں بھی اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو ابتدا اس کی درست ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی. لیکن اس کا اس طرح کرنا مکروہ ہوگا، بلکہ مکروہ تحریمی ہوگا سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فتوے کے مطابق، کہ جب اگلی صف میں جگہ باقی ہو تو جان بوجھ کے پیچھے صف بنا دینا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز و گناہ ہے. تو اگر اگلی صف میں جگہ باقی تھی اور پیچھے صف میں کھڑا ہو گیا تو اس صورت میں ابتدا تو اس کی درست ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، لیکن اس طرح کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا، اس پر توبہ لازم ہوگی. اور ایک وہ ہوتی ہے مسجد کبیر جس کی میں نبی مثال دی، یا کوئی میدان میں نماز پڑھ لیں، تو اگر اس میں یہ ضروری ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان اور صفوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہ ہو. مثال کے صفوں کے درمیان جو 2 صفوں کا فاصلہ ہے، جس سے جو ہے بیل گاڑی وغیرہ گزر جائے، 2-3 صفوں کا فاصلہ ہے. اس طرح کوئی اکیلا کھڑا ہوا ہے صفوں کو چھوڑ کر 2-3 صفوں کے بعد، تو اس طرح اس کی اقتدا بھی درست نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی. لیکن عام طور پہ جو ہے وہ چھوٹی مساجد میں یہ ہے کہ اگر پچھلی صف میں اگر کھڑا ہو جاتا ہے، اگلی صف میں جگہ باقی ہے اور اس کو معلوم بھی ہے اور سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے وہاں نہیں جا رہا، تو وہ گناہگار ہوگا، البتہ نماز ہو جائے گی. ٹھیک. جی اگلی کال. سوال یہ ہے، مسجد میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے تشہد کے وقت جب انگلی اٹھاتے ہیں نا تو مٹھی کی ساری انگلیاں کھول لیتے ہیں، اور کچھ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں باقی مٹھی بند رکھتے ہیں. تو کیا طریقہ مجھے ماننا چاہیے، کون سا طریقہ صحیح ہے؟ جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے تحیات میں انگلی اٹھانے کا صحیح طریقہ؟ تشہد میں عمومی طور پہ لوگ مختلف طریقوں سے انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور بعض کا طریقہ کار بالکل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے معاذ اللہ یہ نماز میں کھیل رہے ہیں، کہ مسلسل انگلی اٹھاتے رہتے ہیں اور اس کو تلاؤ کرتے رہتے ہیں.
تو اس کو علماء کرام نے مکروہ ارشاد فرمایا ہے کہ نماز کے اندر بلا ضرورت انگلی کو ہلانا یہ کھیل کود ہے، اور کھیل کود جو ہے یہ نماز میں مکروہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا درست طریقہ یہ ہے کہ جب شہادت پڑھے اشہد اللہ الہ، تو جب اشہد کا شروع کرے، سمجھ لے کہ شروع کا جو حمزہ ہے یہاں شروع کرے تو اس پر انگلی اٹھائے، تو اللہ جب آئے تو اللہ پر انگلی کو گرا دے. ٹھیک ہے. اور گرانے کے بعد پھر ہاتھ کو کھول دے، اس کے ساتھ کھیلے نہ، تلاؤ نہ کرے. اور بعض لوگ جو ہے مٹھی پکڑ کے دبا کے بیٹھے ہی رہتے ہیں، تو یہ مٹھی پکڑ کے دبا کے بیٹھے رہنا یہ بھی ایک عبث اور فضول کام ہے، اس کی بھی حاجت نہیں ہے. جی اگلی کال. مفتی صاحب سے اور عرض ہے کہ یعنی کہ اپنے کف جو ہے فولڈ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کف جو ہے فولڈ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں کپڑوں کو فولڈ کرنا یہ منع ہے، حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، کپڑے اٹھانا اس کو فولڈ کرنا. تو فقہ کرام نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی اپنی کف آستین کو فولڈ کرتا ہے اور آدھی کلائی سے زیادہ اگر اس کو فولڈ کرتا ہے تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور گناہگار ہوگا، نماز لوٹانا واجب ہوگی. اسی طرح پانچے نیچے سے فولڈ کرتا ہے، یہ شلوار کو اڑستا ہے، تو اس صورت میں بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اچھا ایس ایم ایس یہ ہے کہ وتر میں دعائے قنوت سے پہلے جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ کتنے اٹھانے ہیں، کہاں تک اٹھانے؟ جس کانوں کی لو تک اٹھانے. صحیح. یعنی اللہ اکبر کہتے ہیں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیں. ٹھیک. جی اگلی کال لیں گے. سوال کرنا تھا جی، جو کانٹے والا چوہا ہوتا ہے اس کو مارنا جب بھگانا کو جائز ہے یا نہیں؟ جی چوہے کو مارنا، کانٹے والا ہو یا دوسرا ہو، اس کو مارنا بالکل جائز ہے. کوئی بھی جانور جو تکلیف دیتا ہو، ایذا دیتا ہو، اس کو مار سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. جی اگلی کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بعض لوگ جب کرسی پر نماز پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت میں کرسی سے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں قیام ضروری ہے، پھر باقی رکعتیں کرسی پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں. ان کا یہ کرسی سے آگے کھڑے ہونا کیسا ہے؟ جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں؟ تو پہلی رکعت میں قیام فرض ہے ایسا نہیں، قیام تو فرائض کی تمام رکعتوں میں ہی فرض ہے اور حتی الامکان ہر رکعت میں کرنا پڑے گا. جو آدمی جس قدر قیام پر قادر ہے اس پر فرض ہے کہ وہ اتنا قیام کرے. اگر وہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پہلی رکعت میں قیام کر سکتا ہے، اس کے بعد دوسری رکعت میں قیام نہیں کر سکتا، تو اس پر فرض ہے کہ پہلی رکعت میں قیام کرے. اور اگر اس میں اتنی طاقت ہے کہ فقط وہ تکبیر تحریمہ ہی کھڑے ہو کے باندھ سکتا ہے، اس کے بعد کھڑا نہیں رہ سکتا، تو اس پر فرض ہے کہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر باندھے اور اس کے بعد وہ بیٹھ جائے. تو قیام میں اصول یہی ہے کہ یہ حتی المقدور کہ جتنی آدمی میں طاقت ہے اتنا قیام ہی کرنا اس پر فرض ہے. اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے سجدہ کرنا. جو آدمی کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر وہ سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے. اگر وہ سجدہ کرنے پر قادر ہے تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ حتی المقدور کہ جتنی اس میں طاقت ہے اتنا قیام کرنا فرض ہے. اور اگر وہ سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے کہ سجدہ نہیں کر سکتا تو ایسے آدمی پر سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے. قیام کرنا اس کے لیے فرض نہیں ہے کہ اگر اس نے اب اشارے سے نماز پڑھنی ہے، سجود کا اشارہ کرنا ہے اور زمین پہ بیٹھ کے سجدہ نہیں کر سکتا، تو اب وہ پوری کی پوری نماز کرسی پر بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے اور بیٹھ کے قیام بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ جو قرات وغیرہ ہے وہ بیٹھ کے کر سکتا ہے. اس کے بعد رکوع بھی بیٹھ کے کرے گا، سجدہ بھی اشارے کے ساتھ ہی وہ بیٹھ کے کرے گا. اور اگر وہ سجدہ کرنے پر قادر ہے کہ زمین پر سجدہ کر سکتا ہے یا کم از کم 9 انچ اونچی چیز اس کے سامنے رکھ دی جائے اس پر وہ سجدہ کر سکتا ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ یوں ہی سجدہ کرے. تو اب اس پر حتی المقدور قیام کرنا بھی فرض ہو جائے گا کہ جتنی اس میں طاقت ہے وہ اتنا قیام کرے. تو دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ قیام جو ہے جو آدمی سجدہ کرنے پر قادر ہے اس پر حتی المقدور جتنی طاقت ہے اتنا قیام کرنا فرض ہے. اگر اس میں فقط اتنی ہی طاقت ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کے باندھ سکتا ہے تو تکبیر تحریمہ ہی کھڑے ہو کے باندھے گا. اور اگر وہ سجدے پر قادر نہیں ہے تو اس پر سے قیام ساقط ہے، قیام کرنا اس پر فرض نہیں ہے. اب وہ بیٹھ کر کرسی پر مکمل نماز اشارے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے
اسے قیام کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ جی کیا فرمائیں؟ اس میں مزید یہ ہے، ماشاء اللہ بڑی اچھی وضاحت کی۔ اب جماعت کی صورت میں جی جو آگے ہو، تو جب جماعت ہو رہی ہو تو ایسا شخص جو کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور وہ سجدہ کرنے پر زمین پہ قادر بھی نہیں ہے اور زمین پر ایک بالی جتنی چیز رکھ کر بھی سجدہ نہیں رکھ کر سکتا، تو اس پر قیام تو ویسی فرض نہیں ہے۔ اگرچہ کھڑے ہو کے پڑھنا بھی درست ہے صحیح، لیکن بیٹھ کر پڑھنا مستحب۔ لیکن جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ بیٹھ کر پڑھے۔ صحیح، کیوں؟ اس لیے کہ جماعت کے لیے جب وہ کھڑا ہوگا تو ظاہر کرسی رکھی ہوئی ہے، وہ جب کھڑا ہوگا تو بالکل آگے ہو کے کھڑا ہوگا، صف سے بالکل آگے ہوگا، اور حدیث میں صف کی درستگی اور سیدھا کرنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ صحیح، تو لہذا جو حضرات جنہیں اس کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، خاص کر انہیں جماعت کے وقت یہ چاہیے کہ وہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں تاکہ درستگی رہے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ لاہور سے بات کر رہا ہوں، حافظ ندیم جی۔ میں کہہ رہا ہوں جو سسر اور ساس ہیں، کیا ان کو امی اور ابو کے نام سے کہہ کے پکارا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، ساس اور سسر کو امی اور ابو کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں ممانت وہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کی طرف منسوب کرنا، میں کس کا بیٹا، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں بن فلاں، تو اپنے باپ کے علاوہ، اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف بطور ولدیت کے نسبت کرنا یہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں یہ ہے کہ ادعوہم لآبائہم، کہ انہیں ان کے باپ کا کہہ کر ہی پکارو۔ تو خاص کر یہ جو لے پالک، یہ جو بچے وغیرہ پالتے ہیں اور ولدیت میں اپنا نام دے دیتے ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے۔ صحیح، باقی کسی کو امی کہہ دیا، کسی کو بعض اوقات عمومی طور پہ کہا جاتا ہے، صحیح، بڑے ابا جیسے کہا جاتا ہے، تایا کو کہا جاتا ہے، چاچا کو کہہ دیا جاتا ہے، اسی طرح جو بوڑھی عورتیں ان کو اماں کہہ دیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس طرح ساس سسر تو ویسے ہی والدین کی جگہ ہوتے ہیں، تو ان کو امی اور ابو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو ممانت کی وجہ ہے وہ منسوب کرنے کی، کہ اپنے آپ کو کسی طرح منسوب کرنا، کہلانا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں یا فلاں کی بیٹی ہوں، حالانکہ اس کا نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ گناہ گار ہوگا۔ مدی چل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ ہوا، بہت سارے مسائل ہمیں سیکھنے کو ملے۔ ہمارے حیدرآباد کے مفتی صاحب کا بھی بہت شکریہ، سلسلے میں تشریف لائے، حضرت کا بھی شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب